अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, मैं हूं नदीम महबूब और आज आपके लिए बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आया हूं। मुझे बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं, बहुत सारे दोस्त जो है ना वो पूछते हैं, बहुत सारे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से वो अक्सर पूछते हैं कि नदीम साहब पैसा कहां से आएगा, मैंने कारोबार शुरू करना है, मैंने कोई डेवलपमेंट करनी है तो पैसा कहां से आएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे वेज बताऊंगा जिनसे आप पैसा हासिल कर सकते हैं और अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये आप खुद हो जो अपने आइडिया से, अपनी प्लानिंग से अपने आप को डेवलप करके ये पैसा जो है वो गेन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास माइंडसेट इस तरह का बना हुआ है कि आप बड़े लोगों से पूछते हैं, जो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं इस फील्ड के अंदर, अगर आप उनसे राब्ता करते हो, उनसे डिस्कस करते हो, जो कामयाब लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे अगर मिलते जुलते हो आप, उनसे पूछते हो कि आपने अपनी करियर का आगाज कैसे किया, किस तरह से डेवलपमेंट्स किया, तो आपके लिए पैसा कमाना आसान हो जाएगा। अगर फिर भी आपके पास इस तरह से इन आइडियाज से जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो कामयाब लोग हैं, अगर इनके आइडियाज से भी आपको पैसा नहीं मिलता या आप सक्सेस नहीं गेन करते तो देन व्हाट। तो ये आपका प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि पैसा हासिल करने के लिए यू हैव अ प्लान। आपके जहन में कोई आइडिया, कोई ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए या स्किल ऐसी होनी चाहिए कि अगला बंदा आपसे इंस्पायर हो। आपको कोई क्यों पैसा देगा? देखें, ये पैसा जो है जिसके पास भी आता है वो कहता है जिसका है वो उसी का है, वो किसी के लिए क्यों देगा? कभी भी नहीं देगा। लिहाजा इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन तरीकों को, उन वेज को आज जानेंगे कि जिनके जरिए आप अपने लिए पैसा जो वो अरेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए। डियर व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा और बताइएगा कि आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले नंबर पे आप जिन लोगों से पैसा हासिल कर सकते हैं, हम उनको शार्क्स कहते हैं, यानी कि वो बड़े बड़े लोग जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि मल्टी बिलियनर लोग उतने ही ज़हीन होते हैं कि जिदे कर दाने उदे कमले भी सियाणे, कि जितने ज्यादा वो स्ट्रांग होंगे, इतने ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उनके पास, उतने ज्यादा अगर आप उनसे पैसे की बात करेंगे तो वो आपके आइडिया के ऊपर पैसे देंगे, वो आपको आपकी स्किल के ऊपर देंगे, या आप जो आइडिया प्लान करके दिया है वो आप पे ट्रस्ट उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप उनसे ज्यादा बेहतर आइडिया जो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, और जब वो आप उनको बेहतर आइडिया दे रहे हैं और आप उनको बता रहे हैं और ये श्योरिटी देते हैं, यकीन दिलाते हैं कि आप वाकई काम करने वाले हैं, आपका प्रीवियस ट्रैक ये है, आपने ये किया वो किया, कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, जब मैक्सिमम एक्सपीरियंस है, अब आपके पास पैसा नहीं, आपको पैसे की जरूरत है, इन शार्क से, उन बड़े बड़े लोगों से आप पैसा जो है वो अरेंज कर सकते हैं। बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, मल्टी मिलियनर, मुख्तलिफ अदारों में लोग, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जो पैसा देने के लिए तैयार हैं, वो पैसा देते हैं। और अगर आप इन लोगों से पैसा लेते हैं और ये लोग आपसे, उनकी एक्सपेक्टेशन पे आप पूरा उतरते हैं तो फिर आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो शार्क से पैसा जो है वो लेना मुश्किल जरूर है, टफ भी है, आप इनके साथ स्विम करके ही अपने आप को बचा भी सकते हैं और अपने पैसों के लिए आप इनसे अपने आइडिया की बेस पे, अपनी क्रिएटिविटी की बेस पे, अपनी जो दिमाग के अंदर आपकी सोच है, आप क्या है, या आपका मॉडल है, जो विजन है, जिस विजन के जरिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, तभी वो आप उनको अंडरस्टैंड करवाने में कामयाब हो जाते हैं कि यार ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में इस तरह से मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा और उसके अगेंस्ट ये रिटर्न होगा। तो जब वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी उस आइडिया को, आपके प्लान को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पैसा देंगे, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे इफ यू हैव। तो इसमें आपका जो आंसर है इट इज ऑन प्रायोरिटी। ये आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद पे ये सोचना है, खुद ये प्लान करना है कि मुझे इन लोगों से अगर पैसा लेना है तो कैसे मैं ले सकता हूं अपने जेन्युइन बिजनेस के लिए, जेन्युइन कारोबार के लिए। तो लोग ट्रस्ट भी करते हैं अगर आप एक दफा उनको सक्सेस दिखा देते हैं और उनका ये ज़हन में रखिएगा जितनी बड़ी बड़ी शार्क्स होती हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मल्टी बिलियनर, जितना ज्यादा बड़ा बंदा होगा उसके जो प्रॉफिट रेशियो वो ज्यादा होगा।
وہ اپنا شیئر میکسیمم رکھے گا. تو یہ چیز سوچے بغیر کہ اس کو کیا مل رہا ہے، یہ سوچئے کہ آپ کو کیا مل رہا ہے. آپ کو اس کے اگینسٹ پیسہ مل رہا ہے، اس پیسے سے آپ اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ریزلٹس ملتے ہیں وہ کنٹینیوس آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ بہت سارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر لوگ ہیں جن کے پاس بالکل کوئی پیسہ نہیں تھا. دے ہیو گیون دیم دا آئیڈیا آف انویسٹرس. بہت سارے انویسٹرز کو انہوں نے آئیڈیا دیا کہ ہم آپ کے لیے بائنگ کرتے ہیں، مختلف پلاٹس خریدتے ہیں، مختلف گھر خریدتے ہیں، مختلف انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم آپ کو یہ پروفٹ دیں گے. ڈسائڈ کیا. اس میں میں اگر ایگزامپلس کوٹ کروں گا تو ملینز کے حساب سے ایگزامپلز ہیں کہ جن کے پاس زیرو پیسہ تھا، دے گاٹ دا منی فرام دیئر انویسٹرز. اپنے انویسٹرز کو انہوں نے پیسہ ان سے لیا، اس کے بعد اپنے بزنس کو گرو کیا اور آج ان کے پاس ایک لمبی رینج ہے انویسٹرز کی. دے ہیو اے لاٹ آف منی. سو آپ بھی جو شارکس ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو انویسٹرز ہیں جن کے پاس ملین روپیز ہیں یا وہ بلینز تک ہیں، جن کا بڑا بزنس ہے، اور وہ آپ کو اگر آپ ان تک اپنی رائے اپروچ کر لیتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو پیسہ دے سکتے ہیں آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کے بزنس کے لیے. دوسرے نمبر پہ ناظرین جو جہاں سے آپ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے ڈالفنس. اب ڈالفنس کیا ہوتی ہیں؟ یہ بینکس ہیں، فائنینسنگ انسٹیٹیوشنس ہیں جو فائنینس کرتے ہیں، مائکرو فائنینس بینکس ہیں، یا وہ ادارے ہیں جو آپ کو قرضہ دیتے ہیں، لون دیتے ہیں. اس میں اخوت ہے، مختلف بینکس ہیں، مختلف فائنینس کے ادارے ہیں جو آپ کو قرض دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قرض جو ہے، یہ لون جو ہے آپ کے کاروبار پہ اگر آپ کو وہ دیتے ہیں، آپ ان کو اپنا آئیڈیا پلان شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ اور اپنے بزنس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے اس بزنس کو، آپ کے اس آئیڈیا کو اور آپ کی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے، اگر آپ یہ ان سے جان لیتے ہیں، ان کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو آپ کے وہ ڈاکومنٹس کے مطابق اگر آپ ان سے لون لے لیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو انویسٹرز ہیں، یہ ڈالفنس ہیں، یہ بظاہر تو بہت سافٹ ہوتی ہیں یہ بینکس کے لوگ جو ہیں، لیکن وہ اپنا شیئر بہت اچھی طرح لینا جانتے ہیں. وہ انٹرسٹ کی صورت میں ڈیپلی آپ سے اگر آپ اپنے کاروبار میں ناکام ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، تو آپ ڈیٹ میں چلے جائیں گے، آپ قرض کے تلے بوجھ تلے دب جائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی پیسہ آپ نے پلان کرنا ہے، اپنے بینک سے لینا ہے یا کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اگر آپ پیسہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ پیسہ آپ نے سوچ سمجھ کے لینا ہے. کتنا لینا ہے، کس طرح سے. یہ مت دیکھیے کہ جب پیسہ آ جائے تو آپ لیزی ہو جائیں، کیونکہ لیزی لوگوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے. وہ اپنے پیسے کو ضائع کر بیٹھیں گے اور الٹیمیٹلی اپنے اوپر برڈن ان کے اوپر بڑھتا جائے گا. سو ان بینک سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں، لیکن اپنے آئیڈیا اپنی مکمل ریسرچ کے بعد، یعنی کہ آپ کو خود ریسرچ کرنی کہ میں نے کرنا کیا ہے. اپنے کاروبار کو پوری طرح اسکیچول رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کاروبار میں کرنے جا رہا ہوں یہ اس کا والیوم ہے، فیوچر میں یہ ہے، اس کی گول سیٹنگ، اس کی پلاننگ، اس کا انفراسٹرکچر، ایوری تھنگ، اس کی ایچی بیچی انچ جو ہے آپ اس کو کہہ لیں کہ ایوری آسپیکٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں یا یہ میں بزنس کروں، اس کے لیے میں لون لے رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں. تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کے کاروبار کے لیے. وہ آپ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور آپ اس سلسلے میں پھر اپنا کاروبار کرتے ہیں. دوسرا وے یہ تھا. تیسرا وے ہے فشز کا یعنی فش کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، یار دوست ہیں یا آپ کے فرینڈز ہیں. یہ لوگ ہیں جن سے آپ ان کو کنوینس کر کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ میں نے کاروبار شروع کرنا ہے، یا یہ ایک چیز ہے. پیسہ لینے کے لیے یا اپنے عزیز رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے یا کسی سے آپ پیسہ لیتے ہیں تو آپ کا پریویس ٹریک وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے پہلے کو پیسے لیے تو اس کے بعد اس کو ریٹرن کیا کہ نہیں کیا. تو دین جا کے آپ کو اپنا ٹرسٹ خود بحال کرنا ہے، کیونکہ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، عزیز رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کو پیسہ کیوں دے گا؟ دو وجوہات کی بنا پہ دے گا. ایک تو جو ریلیشن آپ کے ساتھ اس وجہ سے دے گا، دوسرا جو آئیڈیا آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یا بزنس کا جو پلان آپ ان کو دے رہے ہیں اس پہ آپ کی گرپ ہے پوری کی پوری. وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے، وہ یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ جی آپ بہت اچھے ہیں، بہت نائس ہے، موٹیویٹڈ ہے بہت، لیکن جب پیسہ نکالنے کی باری آئے گی تو ان کو بہت تکلیف ہوگی، پیسہ نہیں دیں گے. پڑا ہوگا، سب کچھ ہوگا نہیں، لیکن آپ کو ایک اچھی آپشن مل جائے گی کہ آپ اگر ان سے کچھ پیمنٹ لیتے ہیں، کچھ پیسے لیتے ہیں اور اس پیسے کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، نہ کہ اس کو ضائع کرتے ہیں. اگر آپ ان کا ٹرسٹ گین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے کاروبار کو ان کے ساتھ طے شدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آپ ان کو فیور کرتے ہیں، ان کو بینیفٹ دیتے ہیں، تو یہی رشتہ دار آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ، وہ بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی فیملی ممبر ہو، وہ آپ کو
بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ جو پہنچا سکتا ہے. تو آپ ان لوگوں سے بھی اپنے لیے اپنے کاروبار کے لیے پیسہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن ڈیئر ویورز، ان تمام باتوں سے بڑھ کے میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ کسٹمر سے لیں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی بزنس ہے یا کوئی بھی چیز، جیسے ریئل اسٹیٹ کی میں نے اگزامپل دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، بٹ دے انوائٹ دا کسٹمر فار بائنگ پراپرٹی. اسی طریقے سے وہ جو کسٹمر سے آپ پیسہ لیتے ہیں یا کسٹمر کو وہ آئیڈیا آپ دیتے ہیں، اس کسٹمر آپ کو اس کا پے کرتا ہے اس آئیڈیا کا. آپ نے ایک جگہ اسٹاک دیکھا ہے، اس اسٹاک کی ویلیو آپ مارکیٹ میں اس کو پروموٹ کرتے ہو، اس کے اگینسٹ جو پیسہ آتا ہے وہ بہت خوبصورت پیسہ ہے، وہ جینون پیسہ ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کسی کو کہنا نہیں پڑا. آپ کی ایگو ہارٹ نہیں ہوئی، آپ مینٹلی سکون میں ہیں کہ وہ پیسہ آپ کی محنت کے بعد آپ کو ملا ہے. اب اس پیسے کو آپ اپنے کاروبار کے لیے شروع کریں، اپنے کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے اس پیسے کو لگائیں، پھر فلرش کریں. اسی طریقے سے یورپ میں تو مختلف جگہوں پہ، جیسے امریکہ میں جو ہے وہ سٹارٹرز پروگرامز شروع ہوتے ہیں، پاکستان میں پاکستان سٹارٹرز کے نام سے پروگرام ہے. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے سمال لونز جو ہے مختلف پروجیکٹس جو مختلف آرگنائزیشن جو ہے وہ دیتی ہیں کاروبار کے لیے آئیڈیا کے اوپر. آپ کو ریسرچ کرنا ہے، آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، آپ کو آئیڈیاز کو فلفل کرنا ہے. اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے تمام آئیڈیا کے اوپر آپ کے جو پلان ہے، جو کنسپٹ ہے آپ کے کاروبار کا، جو آپ کے منصوبے کا، جو بھی پروجیکٹ آپ پلان کر رہے ہیں، اس پہ کمپریہنسو نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کو اس کی ہر اسپیکٹ سے پتا ہونا چاہیے. تو کسٹمر کے تھرو جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے، کسٹمر کو آپ اپنا آئیڈیا دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ وہ آپ کو پے کرتا ہے. وہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس کو آپ اپنے کاروبار میں انہانس کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو، یا کوئی نیا کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں. ڈیئر ویورز، یہ تھی بڑی اہم اپڈیٹس جو کہ میں آپ کے بڑی اہم انفارمیشن جو ان لوگوں کے لیے جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ پیسہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے، یہ جو آج آپ کو میں نے آئیڈیا شیئر کیا آپ کے ساتھ، آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا. کمنٹس باکس میں نہ صرف پاکستان زندہ باد لکھیے گا، بلکہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ اس میں سے کون سا آئیڈیا آپ کے لیے سوٹیبل ہے. فردر ڈیٹیل، فردر انفارمیشن، کاؤنسلنگ کے حوالے سے اگر کوئی آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے نیچے نمبر بھی دیا گیا ہو اس ویڈیو کے اوپر، اس نمبر پہ کال کر کے اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنے پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کے حوالے سے مختلف آئیڈیاز جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آپ اگلے ایک ویڈیو تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.